اور ان کے کلمے کا نور زندگی قبر اور حشر میں برقرار رہے گا۔ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، یعنی قیامت میں مسلمانوں کا نور ان کے آگے آگے چلے گا۔ انشاءاللہ خالص اور حقیقی ایمان کی آگ کے بجھنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں منافقین کی حالت کو ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے مثال اس شخص کی جس نے بھڑکائی آگ۔ مثل کے لغوی معنی مانند ہے۔ اصطلاح میں کہاوت کو بھی مثل کہتے ہیں، کیونکہ دلائل سے صرف عقل مند لوگ بات سمجھتے ہیں، مگر مثالوں سے عام آدمی بھی بات سمجھ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث میں بے شمار مثالیں بیان فرمائی گئیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مگر ان میں سے بعض نے دنیاوی مقاصد کی بنا پر منافقت شروع کر دی۔ منافقین کی اس عجیب حالت کو ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جو اندھیرے میں جنگل میں گھر گئے ہوں، پھر انہوں نے گرمی اور نور حاصل کرنے کے لیے اور درندوں سے بچنے کے لیے خوب آگ بھڑکائی۔ یعنی ان منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور ان کے نفع کی امید سے بظاہر اسلام قبول کر لیا، جو مثل آگ جلانے کے ہوا۔ فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا، یعنی اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، ارد گرد کو، یعنی اس کی آس پاس کی جگہ کو۔ اضاءت کے معنی تیز روشنی ہے۔ جب انہوں نے گرمی اور نور حاصل کر لیا اور جب وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ آگ نہ بجھے گی اور اب ہم اس کے فوائد سے محروم نہ ہوں گے، کہ ذہب اللہ، چھین لی اللہ تعالیٰ نے، بنورہم، ان کی روشنی، یعنی اللہ نے ان کے نور کو بالکل بجھا دیا، اب اس کے منور ہونے کی کوئی امید نہیں۔ ذہب کو اللہ کی طرف اس لیے نسبت کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ ان کی آگ کسی عارضے سے نہیں بجھی، بلکہ خود اللہ نے بجھائی ہے، اور جسے اللہ بجھا دے اسے کون روشن کرے۔ اب یہ منافقین حیران پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جائیں، یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیے گئے۔ یہ اس آگ کی روشنی ہوئی اور منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے زبانی کلمے اور ظاہری اسلام سے دنیا میں کام نکال لیا، ایسے ہی ہم آخرت میں بھی کام نکال لیں گے۔ یہ ان کا اس ظاہری روشنی پر اعتماد تھا۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک ان کو موت نے آ دبایا۔ یہ اس آگ کا بجھ جانا ہوا۔ جب مرتے ہی ان کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے کہ خواب تھا وہ جو دنیا میں تھا۔ خیال رہے کہ ہر انسان تاجر ہے، زندگی دکان ہے اور سانسیں اور وقت اصل رقم ہے، جن کو خرچ کر کے انسان اعمال کے سودے خریدتا ہے۔ نیک عمال کرنے والا نفع میں ہے اور نیک عمال نہ کرنے والا نقصان میں ہے، اور کفر کرنے والا پورے خسارے میں ہے۔ جیسے بعض دکانیں دن رات کھلی رہتی ہیں، ایسے ہی بعض لوگ سوتے جاگتے اور چلتے پھرتے نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ بعد وفات بھی ان کی دکان بند نہیں ہوتی۔ جب یہ منافقین قبر میں پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے ظاہری اسلام کا چراغ یہاں کچھ کام نہ آیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا نہیں، یبصرون، وہ دیکھتے۔ وَتَرَكَهُمْ اس لیے فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ منافقوں کی آگ بالکل بجھا دی گئی، جس سے وہ پورے طور پر اندھیرے میں رہ گئے، یعنی آگ ایسے بجھی کہ اس کا کوئی شعلہ اور چنگاری بھی باقی نہ رہی کہ جس سے وہ دوبارہ آگ جلا لیں، کہ اب ان کو نہ تو نیک اعمال کرنے کا موقع رہا اور نہ ہی وہاں سے لوٹنے کی کوئی صورت رہی کہ وہ دنیا میں آ کر نیکیاں کر جائیں۔ یہ دوبارہ آگ جلنے کے قابل نہ رہنے کی مثال ہوئی۔ ظلمات کے لغوی معنی ہیں کم ہونا۔ ستانے کو بھی ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ظالم کے نیک اعمال برباد ہو کر کم ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس سے تاریکی مراد ہے۔ ظلمات جمع اس لیے بولا گیا کہ منافقین صرف ایک تاریکی میں نہ تھے، بلکہ منافقین بہت سی تاریکیوں میں گرے ہوئے تھے۔ ایک تو کفر کی تاریکی، دوسرے مکر و فریب کی، تیسرے جھوٹ بولنے کی، چوتھے مسلمانوں پر تانا زنی کرنے کی، پانچویں جہالت کی اور چھٹے گناہوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ لا یبصرون میں بھی تاریکیوں ہی کا بیان ہے، یعنی ان منافقین کو اندھیروں میں اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، مگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ پر زندگی، موت، قبر اور حشر میں ثابت رکھے گا، اور ان کے کلمے کا نور زندگی قبر اور حشر میں برقرار رہے گا۔ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، یعنی قیامت میں مسلمانوں کا نور ان کے آگے آگے چلے گا۔ انشاءاللہ خالص اور حقیقی ایمان کی آگ کے بجھنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ منافقین کا ایمان کیونکہ خالص نہ تھا بلکہ ریاکاری اور دنیاوی غرض سے تھا، لہٰذا بجھ گیا۔ اس مثال میں چند لوگ شامل ہیں۔ ایک تو منافق جنہوں نے دل میں کفر رکھ کر ایمان ظاہر کیا، دوسرے وہ جو مخلص مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے،
تیسرے وہ جنہیں قدرت نے صحیح فطرت عطا فرمائی اور دلائل نے ان پر حق واضح کر دیا، مگر انہوں نے پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔